الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج اپنے چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کے آخری جمعۃ المبارک کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا وظیفہ ان پریشان حال لوگوں کے لیے ہے جن کو گھر میں بیٹھے کوئی بھی کام نہیں مل رہا، نوکری نہیں مل رہی ہے، یا گھر میں رزق نہیں، یا رزق تو آتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، تو وہ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک ہی وظیفے سے گھر میں رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے، اور یہ وقت سال میں صرف ایک ہی بار آتا ہے کہ جب جمعۃ المبارک کا، رمضان کے آخری جمعۃ المبارک کا یہ مبارک دن ہے، مبارک گھڑیاں ہیں۔ اس کو اب ضائع نہ کریں، آپ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر مراد خواہش پوری ہوگی، گھر میں رزق کے انبار لگ جائیں گے۔ تو یہ جو مبارک مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ چند گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں، یہ آخری گھڑیاں ہیں، چند پل ہیں۔ آپ لوگ اس کو ہرگز بھی غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ کثرت سے عبادت کریں، انشاءاللہ آپ کی مرادیں، خواہشیں پوری ہوتے آپ خود دیکھیں گے۔ تو اس میں لیلۃ القدر کی بھی راتیں آتی ہیں۔ لیلۃ القدر بہت ہی مبارک رات ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اعتکاف بیٹھے ہیں، بعض بہنیں، بعض بھائی اعتکاف بیٹھے ہیں، معتکف ہیں، تو وہ تو بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہیں۔ تو رمضان المبارک میں طاق راتوں میں آپ لوگ ان نوافل کو کثرت سے پڑھیں۔ ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ بعد نماز عشاء 7 بار سورہ قدر پڑھیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ ہر مصیبت سے نجات ملے گی، اور 1000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ 2 رکعت آپ نے پڑھنی ہے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 1 بار آپ نے سورہ قدر اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ شب قدر کا ثواب حاصل ہوتا ہے، اور ایک شہر جنت میں دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ تو دیکھیں کتنی ہی پیاری فضیلت ہے، کس قدر بڑی فضیلت ہے کہ جنت میں آپ کو پورا ایک شہر دیا جائے گا صرف 2 رکعت نفل پڑھنے سے۔ آپ نے ہرگز یہ نفل نہیں چھوڑنے ہیں۔ جیسے ہی طاق رات آتی ہے یا شب قدر کی رات آتی ہے، 27ویں شب، آپ لوگ ضرور اس کو کریں۔ اور اس کے علاوہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، آخری وقت ہے ہم سے۔ رمضان المبارک کا یہ پیارا مہینہ رخصت ہو رہا ہے۔ آپ لوگ اس میں کثرت سے دعائیں مانگ لیں، آنسو بہا لیں، دعائیں آپ مانگیں کہ آئندہ سالوں کے لیے اللہ کی رحمت مانگ لیں، اپنی بقیہ زندگی کے لیے خوب نیکیوں کی توفیق مانگ لیں، اپنی جس عادت سے پریشان ہیں اس سے چھٹکارا پانے کی دعا مانگ لیں، اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے بھی خوب دعائیں کریں۔ سبھی رشتہ داروں کو دعا میں شامل کرنے کے لیے آپ لوگ ایک آسان سا کام کر سکتے ہیں کہ اپنے موبائل کی فون لسٹ کھول لیں، جو نام سامنے آتا جائے سب کے لیے دل صاف کر کے دل سے دعا کرتے جائیں۔ ان سب کے لیے دعا مانگنے کے بعد دل سکون سے بھر جائے گا انشاءاللہ۔ اپنی اولاد کے لیے ان کی ہدایت، نیکی اور تقوی کی دعا کریں، ہماری دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ نیکیوں پر قائم رہیں، اس کے لیے خاص طور پر یہ دعا کریں۔ اپنے شوہروں اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی خوب بھلائیاں مانگیں، اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی ضرور دعائیں کریں، خاص طور پر مرحومین کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی بخشش کے لیے دعا مانگیں۔ تو ایسی سعادتوں بھری راتیں اور گھڑیاں کبھی کبھی آتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، اور اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب کو ہی محروم کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے آج کے دن کثرت سے دعائیں مانگنی ہیں، عبادات کرنی ہے، درود پاک کو ہرگز نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن سارے کام کاج چھوڑ دیں، دنیا کے کام ادھر ہی رہ جانے ہیں، بس جانا ہے تو ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جانے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کے سامنے جو رمضان کے آخری جمعۃ المبارک کا وظیفہ لائی ہوں، آپ نے ظہر کی نماز جب ادا کر لینی ہے، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں۔ ان 2 رکعت میں آپ نے 3 بار سورہ قدر پڑھنی ہے۔
سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار آپ نے سورہ قدر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح 100 بار پڑھنی ہے، اول آخر 21 مرتبہ درود پاک کے ساتھ۔ تسبیح آپ نوٹ فرما لیجئے۔ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے یا قدوسو یا رزاقو یا وہابو، یا قدوسو یا رزاقو یا وہابو۔ اس کی آپ نے تسبیح 100 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر سجدے میں جا کے اپنی حاجت پیش کرنی ہے، اپنے رزق کے لیے دعا مانگنی ہے۔ تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں رزق کے انبار لگ جائیں گے، رزق کی برسات ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو آج کا مبارک دن ہے، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، اور اس کے علاوہ اس یہ جو گروپ ہے ہمارا روحانی وظیفہ چینل ہے، اس میں جتنے بھی سبسکرائبر ہیں سب کے لیے دعا کریں، سب پریشان حال مسلمانوں کے لیے دعا کریں، پھر آپ وہ دعا اپنے لیے کریں تو پھر دیکھیے گا کہ کس طرح وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کے علاوہ جنہوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ میں میسج کر دیں۔ جمعۃ المبارک کے دن مغرب کی نماز کے بعد خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔